جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ میں جہاں قرآن و حدیث کا علم درس نظامی کورس وغیرہ کروایا جاتا ہے، وہاں مدنی چینل کے ذریعے مختلف بیانات، مختلف موضوعات پر تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو دو زانو بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ آپ میں سے کئیوں کے پاس قلم اور کاغذ بھی ہیں، تو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اہم باتیں لکھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گم ہو گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا کا آنا کیا ہوا، پورا کمرہ جو ہے وہ بقعۂ نور بن گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے مبارک چہرے سے نور کی کرنیں ایسی نکلی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوئی تلاش کر لی۔ اب یہاں تک تو ہم نے واقعہ سنا ہے اور بیان بھی کیا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ، میرے آقا کا ایسا نورانی چہرہ، مگر اسی حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے اگر اس پر غور کریں تو جہاں اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور حسین چہرے کا معجزہ ہے، اس کا کمال ہے، وہاں ہمیں ایک بہت زبردست درس بھی ملتا ہے۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا چہرہ کتنا پرنور ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے گا؟ فرمایا بخیل۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون بخیل ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو درود پاک کے یقیناً فضائل، برکات، پڑھنے پر رحمتوں کا نزول، گناہوں کی معافی، فضائل تو ہم سنتے ہیں، مگر کہیں ایسا ذہن میں یہ تو نہیں بیٹھ جاتا کہ پڑھا نہ پڑھا کوئی بات نہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو بالخصوص اہتمام کے ساتھ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہاں وہ لوگ جو کتابوں میں نام پڑھتے ہیں، جو درس و بیان میں نام لیتے ہیں، جو عموماً دوران گفتگو نام آ جاتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام کا نام جب بھی آئے ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر وہ جنت ہے، اور جنت کیسی کہ جس کا نام زبان پر آتے ہی ہمارے دل و دماغ پر سرور کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، یہ ذہن میں سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تفصیل کے ساتھ
جنت کی نعمتوں کے بارے میں کلام فرمایا۔ یہ پورا ایک باب ہے، اس پر بہت زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مختصراً اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے بارے میں سنتے ہیں اور پھر اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں جنت اور اس کی تعمیر سے متعلق بتائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کیسی تعمیر ہوگی، سونے چاندی کی اینٹیں، گارا مشک کا، مٹی زعفران کی، جو کنکر ہوتے ہیں وہ یاقوت اور موتیوں کے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا، کسی نے ایک فلاں ملک دیکھا ہو، اس کی تصویر دیکھی ہو کہ بڑا خوبصورت ہے، میں نے بھی وہاں جانا ہے، وہ مکان جو بڑا زبردست محل تھا، میں نے ایسا مکان لینا ہے، وہ کھانے جو بڑے زبردست تھے، میں نے وہ والے کھانے ہیں۔ انسان پہلے تصور بناتا ہے، پھر اس کی خواہش کرتا ہے۔ مگر جنت ایک ایسی نعمت ہے، کیا خوب بات فرمائی، اس کی ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا نہیں، بلکہ انسان کے دل پر ان کی ماہیت کا خیال بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیسی جنت ہوگی، اس قدر عظیم نعمت۔ اور جنت ہے کتنی بڑی، کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ 1.5 ارب مسلمان تو ابھی رہتے ہیں، پہلے جناب کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان چلے گئے، قیامت تک نہ جانے کتنے مسلمان آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، اور ان میں سے ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے۔ اور پھر جنت کے دروازے، میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب دروازہ کتنا بڑا، اب ایک نارمل دروازہ ہو اس میں تو بہت تھوڑے لوگ گزر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث، سیدنا عتبہ بن غزوان اس کے راوی، میرے آقا نے فرمایا جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں میں سے ہر 2 چوکھٹ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اب غور کیجئے، اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے نا تو کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا، اور جنت کے دروازے کی چوکھٹیں جو ہیں وہ ہل رہی ہوں گی، یعنی اتنی تعداد میں مسلمان جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور آقا کی شفاعت کے صدقے ہم جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ وہ نعمتیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، بہت طویل بحث ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اہل جنت میں سے کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا، یعنی سارے 30 سال کے ہوں گے۔ اسی طرح کھانے، سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، تو اسی طرح کھانے بھی جو وہ چاہیں گے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر جنتی کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھے گا اور تمنا کرے گا کہ مجھے اس کو کھانا ہے، تو وہ بھنا ہوا اس کے سامنے تیار آ جائے گا، جتنا پینا ہوگا اتنا پانی، اتنا دودھ، اتنا شہد اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے؟ اور پھر جنت کی حوروں کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے، ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا اس سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نعمتیں ایسی ہیں کہ جس پر بندہ تصور کرنا چاہے تو بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ جنت کی نعمتوں پر تو کئی بیانات کیے جا سکتے ہیں،
اور اس کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات دنیا کی نعمتوں، دنیا کے جناب عیش و آشائش کو جب ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی غریب شخص ہوتا ہے اور جب کسی امیر کا گھر دیکھتا ہے، اس کی گاڑی دیکھتا ہے، اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آتا ہو کہ میں تو پیچھے رہ گیا، یہ آگے بڑھ گیا، یہ دنیا میں اتنا نوازا گیا۔ تو دنیا تھوڑی ہے، اور جنت میں جو چلا گیا اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ دنیا میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جناب جس کو آپ کہیں سرمایہ دار، عیش و عشرت سے رہنے والے، اچانک کنگال ہو جاتے ہیں۔ اچھا کنگال نہیں ہوتے، عیش میں ہی رہتے ہیں، مگر دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ مگر جنت میں جو داخل ہو گیا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہمیں تمنا کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اب جو حدیث پاک میں سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کی ضمانت طلب کی ہے، گارنٹی مانگی ہے۔ فرمایا جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گویا جنت میں جانے کی دو چابیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، بخاری شریف کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ گارنٹی، آپ ذرا غور کریں، ضمانت دے رہے ہیں مگر ہمیں دو چیزوں کی ضمانت مانگی گئی ہے۔ اور امام حافظ شہاب الدین علیہ رحمہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز سے مراد زبان، اور ٹانگوں کے درمیان والی شے سے مراد شرمگاہ ہے۔ اور حفاظت کی ضمانت دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچانے کا پختہ عہد کرے، مثلا زبان سے وہی کلام کرے جو ضروری ہو اور بیکار باتوں سے بچے۔ اسی طرح شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے اور حرام میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ سیدنا ابن بطال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے لیے بڑی اہم بات، دنیا کی سب سے بڑی آزمائش، یعنی انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش زبان اور شرمگاہ ہے۔ لہٰذا جو ان دونوں کے شر سے بچنے میں کامیاب ہو گیا وہ بہت بڑے شر سے بچ گیا۔ یعنی یہ حدیث پاک جہاں جنت میں جانے کا راستہ بتا رہی ہے، وہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی انڈیکیٹ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ آزمائش والی چیز جو ہے، بڑی آزمائش، وہ زبان ہے اور وہ شرمگاہ ہے۔ میرے نوجوان اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں، انسان ہے، نفس کے وار ہوتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، بڑے جناب خیالات آتے ہیں، مگر ہم نے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی لغزش ہو جائے، کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے، اعمال برباد ہو جائیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے، ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، یوں سمجھیے کہ اس حدیث کو مزید آسان الفاظ میں اور مزید تفصیل کے ساتھ ہمیں اور سمجھایا جا رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا۔ جنت کی نعمتیں سنی نا، داخل ہونا ہے نا، جانا ہے نا، کثرت سے جنت میں داخل کس وجہ سے ہوں گے؟ میرے طلبہ بیٹھے، نارملی امتحانات جب قریب آتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے کہ یار کثرت سے کون سے سوالات آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ گیس پیپر والا معاملہ ہوتا ہے، جس کو دنیا میں کہیں کا ویزا لینا ہوتا ہے، وہ کسی ایجنٹ کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے یار فلاں ملک کا ویزا لینا ہے تو کیا کیا چیزیں پوری کرنی ہوں گی۔ کثرت سے ویزا ملنے والوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس کرنے ہوں گے۔ نارملی ہم کسی کام کو جب کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ اہم کام کو، تو ہم ان باتوں کو سیکھتے ہیں کہ جن پوائنٹس کو کور کرنے سے یہ کام ہو جائے گا، ویزا مل جائے گا، پاسپورٹ کے لیے کون کون سے ڈاکیومنٹ ضروری ہیں، شناختی کارڈ بنانا تو کیا کیا ضروری ہے، امتحان پاس کرنا ہے تو کن کن سبجیکٹ کو زیادہ توجہ سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا اہم سوال ہوا کہ وہ اعمال بتا دیں کہ کثرت سے اگر جو لوگ جنت میں جائیں گے ان اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اب وہ دو عمل ہیں، میں اور آپ آج چیک کر لیں کہ میرا اور آپ کا اس پر عمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو چلیں نیت کرتے ہیں کہ آج سے عمل شروع کر دیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ سے ڈرنا اور حسن اخلاق۔ اب غور کریں، یہ دو کتنے اہم کام ہیں کہ اس کو پریورٹی پر، جس کو ترجیحی بنیاد پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کاموں پر عمل کرنے والا، کثرت سے عمل جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا ان باتوں پر عمل ہوگا۔ کیا خوف خدا ہمارے پاس ہے؟ اور کیا ہم اچھے اخلاق والے،
یعنی بعض اوقات اس نے اخلاق کو لوگ بہت نیچے کیٹیگرائز کرتے ہیں، یار ٹھیک ہے اخلاق اچھے ہونا اچھی بات ہے، لیکن وہ جنت میں جانے کا سبب ہے اور اس قدر اہم سبب ہے۔ تو خوف خدا ہمارے اندر ہونا چاہیے اور ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ہماری گفتار اچھی ہونی چاہیے، ہماری زبان سے لوگوں کے دل نہ ٹوٹیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ جہنم میں جانے والے وہ کس عمل سے، کثرت سے وہ کون سے اعمال ہوں گے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ اب سوچیں وہ کتنے خطرناک اعمال ہیں کہ میجورٹی کثرت سے جہنم میں جانے والے افراد کون ہوں گے، کس وجہ سے جائیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا منہ اور شرمگاہ، یعنی یہ زبان اور یہ شرمگاہ جو ہے اس کا غلط استعمال، یہ انسان میں جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ زیادہ تر یہی لوگ ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ ایک طرف جنت کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے اور ایک طرف اس کا برا استعمال ہمیں جہنم کے گہرے گڑھوں میں ڈال سکتا ہے۔ اب ان دونوں پر الگ الگ تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ زبان، اب یہ زبان کتنی اہم چیز ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیو، سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک جملہ، ایک کلمہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ایک جملہ اس کے لیے قیامت تک کی رضامندی کا باعث۔ Look at the importance of tongue، یعنی کتنی زبردست زبان، مطلب اہمیت ہے۔ ایک جملہ اللہ کی رضامندی، دائمی رضامندی مل سکتی ہے۔ پھر فرمایا بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، تو اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ قیامت تک اس نے کہہ دیا، اسے معلوم بھی نہیں، مگر اس زبان نے اسے پھنسوا دی۔ جبھی تو بار بار امیر اہل سنت ہمیں سمجھاتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ ہمیں نہیں پتا کہ جملہ جو اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا والا جملہ ہے یا کہیں ایسا جملہ تو نہیں بول رہا جو مجھے جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈال دے۔ تو یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں سیٹسفائی نہیں ہو جانا چاہیے، مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے۔ میں بڑا نیک جامعہ کا طالب علم، درس نظامی کرنے والا، دور حدیث کا طالب علم، میں سادسہ میں پڑھنے والا، میں قرآن کا حافظ، میں 5 وقت کا نمازی، سر پہ امامہ، چہرے پر داڑھی، میں تو جناب دنیا چھوڑ کر مدرسے میں آ کر رہ رہا ہوں۔ بعض اوقات شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے، ایسی فیلنگ بن جاتی ہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں نے جانا ہی جنت میں۔ یقیناً ہمیں امید رکھنی چاہیے، مگر الایمان بین الخوف والرجا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اپنی زبان کے بارے میں اس بات کی احتیاط کرنی ہے۔ ذرا غور کریں نا کتنی اہمیت ہے زبان کی۔ ایک انسان ساری زندگی ایمان والی زندگی گزارے، مسلمان، مرنے سے کچھ لمحات پہلے، کچھ دنوں پہلے اس کی زبان سے کفر نکلے، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری زندگی، اس کے سارے اعمال برباد، اور اگر اسی پر موت ہو گئی تو کفر پر مرانا۔ اور ایک کافر ہے، غیر مسلم، کفر پر زندگی گزاری، مرنے سے کچھ دنوں پہلے، کچھ لمحات پہلے اس کی زبان سے کلمہ نکلا، وہ مسلمان ہوا۔ زبان ہی کا تو عمل تھا نا، مگر اس زبان نے کسی کو جنت میں پہنچا دیا اور کوئی جہنم میں چلا گیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا زبان احتیاط سے استعمال کریں۔ پھر اس زبان سے بڑے برے کام ہوتے ہیں، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کس طرح کے دو لوگوں کے دل آزاریاں کرتے ہیں۔ آپ اس زبان کی آفتیں ایک طویل باب ہے، اگر اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، اگر غور کرے نا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی یہ سوچتے ہوں، یا مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہوں کہ یہ کبھی امیر علیہ سنت نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کبھی کہتے ہیں محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، کبھی کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ نئی چیز ہے۔ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے تو یہ جو کام کرنے ضروری تھے، نبی پاک علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہیں کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، پھر جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈل جاتا ہے بندہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ امیر اہل سنت نے تو ان کی حفاظت کے لیے بند باندھے ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ زبان کی حفاظت اور یہ شرمگاہ کی حفاظت، ان پر اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو یہ بند باندھنے ہوں گے کہ پہلے تولو بعد میں بولو، جھوٹ کے خلاف جنگ، پھر غیبت کے خلاف جنگ، چغل خور کے بارے میں سنیے نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔
وہ لوگ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کی بے احتیاطی، بعض اوقات دوستوں کو خوش کرنے کے لیے 4 دوست ساتھ بیٹھے، ہنسی مذاق گپے لگا رہے ہیں، اب جناب انجوائمنٹ بھی تو لانی ہے محفل کے اندر، اب وہاں جھوٹے واقعات، جھوٹے لطیفے، کسی طرح کچھ بھی کہہ دوں سامنے والا مسکرا دے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا اور خود ہنستے ہنستے جھوٹ بولنا۔ روایتوں میں آتا ہے جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے وہ روتے روتے جہنم میں ڈالا جائے۔ آج لوگ گناہ کرتے ہوئے بڑا ہنستے ہیں، احساس ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں۔ اسی طرح وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، سنیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح قطع کر دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایمان کاٹنے والی چیزیں ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، گالی دینے والا۔ سنیے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ میرے وہ ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، غور کیجئے، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام گالی بن گیا، بات بات پر گالی، اور سمجھتے ہیں بڑا، لوگ اس کو برا نہیں فیل کرتے، کس قدر برا عمل بتایا گیا۔ لیکن زبان ہے کہ چلتی ہے تو رکتی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہم کیا بولی جا رہے ہیں۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، وہ غور کرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جو فحش کلامی کرتے ہیں، جو بری باتیں کرتے ہیں، جو بے حیائی کا کلام کرتے ہیں۔ 4 نوجوان دوست کہیں ملے یا آپس میں بیٹھے، اب جناب باتیں شروع ہوئیں، تھوڑی دیر کے بعد ان باتوں کا رنگ ہی بدل گیا۔ ذرا سوچیں یہ فحش کلامی، یہ بے حیائی کی باتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دیں۔ شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ 4 طرح کے جہنمی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے ہوں گے۔ ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ جہنمی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو خود کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ تو جواب ملے گا یہ بد نصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا۔ غور کیجیے، یہ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر ان باتوں سے لذت اٹھاتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لذت دائمی تکلیف میں مبتلا کر دے، پھر چارہ نہیں ہوگا، پھر موقع نہیں ہوگا معافی مانگنے کا۔ ہمیں آج سدھرنا ہوگا، ہمیں آج ٹھیک ہونا ہوگا، ہمیں آج اپنی زبان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ یہ طلبہ ہے نا، شیطان طلبہ کو کس طرح بہکاتا ہے۔ اب استاد صاحب پڑھا کر گئے تو استاد صاحب جیسے ہی کھڑے ہو کر گئے، کچھ طلبہ جناب استاد صاحب کے بارے میں بات کریں گے، کچھ ناظم صاحب کے بارے میں بات کریں گے، کچھ کسی طالب علم کے بارے میں بات کریں گے، دیکھا اس کو تو سبق یاد نہیں تھا۔ اب کہیں غیبت ہو رہی ہے، کہیں کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، کہیں کسی کے انداز تکلم پہ ہنس دیا، اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا، کہیں کسی کی جناب زبان کے اندر لکنت ہے اس پر ہنس دیا۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ میرا یہ جملہ کہیں مجھے برباد نہ کر دے، میری زبان سے کیوں تکلیف پہنچے۔ کب سے یہ حدیث سن رہے ہیں؟ بچپن سے سن رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے حدیث پاک کا خلاصہ ہے نا، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا محفوظ ہیں ہمارے بھائی، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار ہم سے محفوظ ہیں کہ کہیں ہمارا ہاتھ ظلم کر رہا ہے، کہیں ہماری زبان دل کاٹ رہی ہے؟ یاد رکھو، ہاتھ کا زخم، تلوار کا زخم یہ تو مندمل ہو جائے گا، جڑ جائے گا، مگر زبان جو زخم لگاتی ہے نا وہ مدتوں ہو جاتے ہیں، وہ دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ دل میں رہتی ہے، بات نہیں نکلتی۔ تو خدا را اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے۔ ہر کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ آپ کی وجہ سے میرا دل ٹوٹا ہے، آپ نے فلاں دن مجھے جناب ذلیل کیا تھا، آپ کا وہ انداز مجھے اچھا نہیں لگا، ہمیں نہیں پتا، لیکن کیا معلوم میری زبان کتنا نقصان کرتی چلی جا رہی۔ اس کو بولنے سے پہلے، کوئی بھی جملہ ادا کرنے سے پہلے کاش میری بھی اور آپ کی عادت بن جائے کہ ہم پہلے تولیں کہ میں بولنے کیا جا رہا ہوں۔ امیر اہل سنت نے کتنے پیارے طریقے سے ہمیں کفل مدینہ عطا فرمایا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قربان یہ احادیث پڑھتے ہیں تو شکر کے جذبات میں سر جھک جاتا ہے کہ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، کہ کس قدر اہمیت ہے احادیث میں۔ قرآن و احادیث میں بتایا گیا کہ زبان برباد کر دے گی اگر صحیح استعمال نہیں کرو گے۔ امیر اہل سنت نے کفل مدینہ عطا فرمایا۔ لکھ کر گفتگو کی عادت اپنائی جائے، روزانہ آپ نے کتنی بار لکھ کر گفتگو کی، اشارے سے گفتگو کی جائے۔ یہ انداز کیوں بتائے گئے کہ تاکہ بندہ بولنے سے پہلے سوچے میں بول کیا رہا ہوں۔ اگر لکھ کر بولے گا، بات کرے گا تو احساس ہوگا میں نے کیا لکھا ہے۔ غور کیا کریں
کہ اب تک میں نے جو بولا ہے وہ فرشتوں نے لکھا ہے، اور اگر قیامت کے دن مجھے وہ سب پڑھ کر سنانا پڑا، جو اکیلے کمرے میں بولا ہے، جو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے بولا ہے، جو دو دوستوں نے کمرہ بند کر کے بات کی ہے، اگر وہ سب کچھ مجھے سب کے سامنے قیامت کا دن ایک میدان عام ہوگا، دربار عام ہوگا، اور وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، ہمارے غوث پاک بھی ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، اور اگر وہاں کہا گیا کہ اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، تو وہ بے شرمیاں، وہ بے حیائیاں، وہ دل آزاریاں غور کرو کیسے پڑھیں گے۔ خدا را سوچئے کہ جو میں بعد میں نہیں پڑھ سکتا، میں چاہتا ہوں یہاں کوئی اور نہ سنے، وہ بات میں زبان سے کرتا کیوں ہوں؟ کیونکہ فرشتے تو سن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ زبان سے بڑے اچھے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کی اہمیت تو دیکھو، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی تو استعمال ہے نا زبان۔ روایتوں میں آتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم ساری زندگی محنت کریں نا، وہ نہیں کما سکتے جو ہم زبان سے چند منٹوں میں کما سکتے ہیں۔ جنت میں درخت کتنے کا ملے گا؟ کوئی کاسٹ نہیں ہے، مگر زبان کا عمل ہمیں جنت میں درخت عطا فرما سکتا ہے۔ درود پاک پڑھی جائیں، روایتوں میں آتا ہے بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جو چاہتا ہے وہ بارش رحمت میں نہاتا رہوں، درود پڑھتا رہے۔ کتنا پیارا استعمال ہے۔ تلاوت قرآن، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھتا جائے، نیکیاں لوٹتا جائے، رحمتوں کا نزول ہوتا جائے، یہ بھی تو زبان کا استعمال ہے نا۔ فارغ وقت میں میری زبان ذکر سے تر رہے، درود سے تر رہے، نبی پاک کی مدح سرائی کرتی رہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے۔ اگر بولنا ہی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجھے آپ کو درس و بیان کا موقع ملتا ہے، انفرادی کوشش، نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے، کتنا پیارا استعمال ہے یہ زبان کا۔ تو اے کاش ہم زبان کے برے استعمال سے بچ کر اچھے استعمال کرنے والے بن جائیں، زبان کی لغزشوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب آئیے دوسری بات، شرمگاہ کی حفاظت۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں بھی بڑا برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے۔ اب جو شرمگاہ کی حفاظت ہے، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی آپ کو پیش کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے قریش کے جوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بدکاری مت کرو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عورت جب پانچوں نمازیں ادا کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نوجوانوں کو بھی سمجھایا، عورتوں کو بھی سمجھایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں سنو، یہ کس قدر برا فعل ہے، اور اس میں صرف بدکاری جس کو بڑا فعل کہا جاتا ہے، یقیناً بے شک بہت برا فعل ہے، مگر آنکھوں کو بھی بچانا ہے، اعضاء کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے۔ الکبائر میں ہے جس نے کسی ایسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا جو اس کے لیے حلال نہ تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، اور اگر اس نے اس عورت کا بوسہ لیا ہوگا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران بروز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی میں حرام کام کے لیے سوار ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس شخص کی جانب اللہ عز و جل نگاہ غضب سے دیکھے گا تو اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ یہ شخص بدکاری کا انکار کرتے ہوئے کہے گا میں نے بدکاری نہیں کی، مگر اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی میں نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا جو حلال نہ تھی۔ اے نامحرم عورتوں سے بات کرنے والوں، اے ان سے دوستیاں لگانے والوں، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیں کہ آج موبائل فون نے، انٹرنیٹ نے جو ہمارا حال کر دیا ہے، آج نوجوان لڑکے لڑکیاں کن برے کاموں میں مصروف ہے۔ سنو، زبان کہے گی میں نے اس کے ساتھ کلام کیا تھا جو حلال نہ تھی، اس کے ہاتھ کہیں گے ہم حرام کے لیے بڑے تھے، اس کی آنکھیں کہیں گی ہم نے حرام کو دیکھا تھا، اس کے پیر کہیں گے ہم حرام کی جانب چلے تھے، اس کی شرمگاہ کہے گی میں نے بدکاری کی تھی۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں میں سے ایک کہے گا میں نے سنا تھا، دوسرا کہے گا میں نے لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس کے کام پر مطلع تھا اور میں نے اس کا پردہ رکھا تھا۔ پھر فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اس سے چکھاؤ۔
بے شک اس پر میرا عذاب شدید ہوتا ہے جو مجھ سے شرم و حیا میں کمی کرتا ہے۔ اے لوگوں کی شرم سے برائی چھوڑنے والوں، اے اندھیرے کمروں میں بند کمرے کر کر کے گناہ کرنے والوں، رب سے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ سنو میرے رب کیا ارشاد فرمائے گا، میرے فرشتوں اسے پکڑ لو اور میرا عذاب اسے چکھاؤ، بے شک اس پر میرا عذاب شدید ہوتا ہے جو مجھ سے شرم و حیا میں کمی کرتا ہے۔ ارے ہم نے تو جنت میں جانا ہے، ابھی تو جنت کی نعمتیں سنی ہیں، کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ کہاں زبانوں کی اور آنکھوں کی اور اعضاء کی بے احتیاطیوں میں پڑ گئے؟ یہ نفس و شیطان کے واروں میں نہ آنا میرے اسلامی بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ میں جامعہ میں پڑھنے والا، میں درس نظامی کرنے والا، میں دعوت اسلامی کا مبلغ، میں سر پر امامہ سجانے والا، میں چہرے پر داڑھی سجانے والا، میں 5 وقت نماز پڑھنے والا، مگر میری زبان کہیں مجھے مروا نہ دے، میری بے حیائیاں کہیں مجھے پھنسوا نہ دیں، کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ سنو سنو، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب اس امت پر ایک ایسا گروہ ہوگا جو لوتیا کہلائے گا۔ یہ 3 قسم کے ہوں گے، جو نمبر 1 جو امردوں کی صورتیں دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، نمبر 2 جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے، اور نمبر 3 جو ان سے بد فعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے، مگر جو توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور وہ لعنت سے بچتے رہیں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نوجوانوں کے درمیان رہتے ہیں، آپ طلبہ کے درمیان رہتے ہیں، شیطان نے کہیں نہیں چھوڑنا، وہ ملعون یہ چاہتا ہے ہم برباد ہو جائیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم درس نظامی کر رہے ہیں، کہیں اس نے ہمیں غلط کام میں تو نہیں لگا دیا، کہیں ہم اپنی آنکھوں کو بچانے میں ناکام تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے ہاتھ غلط کاموں میں استعمال تو نہیں ہو رہے، کہیں ہمارے خیالات برے تو نہیں ہو گئے۔ خدا را یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یاد رکھیں، یہ 50 60 70 سال جینے، تکلیف ہوگی، نفس کے خلاف جینا ہوگا، ڈیفیکلٹی ہوگی، مگر یہ امتحان ہے۔ دیکھو نا، آپ 1 سال پڑھتے ہیں نا، پھر امتحان دیتے ہیں، پھر اگلے سال کے لیے کامیاب ہوتے ہیں، اگر وہ امتحان صحیح نہیں ہوتا تو پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ 50 60 70 سال کی امتحان گاہ ہے۔ کوئی بات نہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں، مہنگے کپڑے میں نہیں پہن سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، بڑے گھر میں نہیں رہ سکتا، میرے پاس جناب دنیا کا ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ مگر اگر یہ 60 70 سال گناہ سے بچ کر، اپنا ایمان بچا کر، اپنے اعمال بچا کر، اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر کے میں چلا گیا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے، وہاں کھانے بھی ہیں، وہاں محلات بھی ہیں، وہاں آسائشیں بھی ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر۔ مجھے سچ بتاؤ، کسی شخص کا گھر بہت خوبصورت ہو، بہت زبردست بیڈ روم ہو، اور قبر اس کی اندھیر ہو، اس بیڈ روم کا کیا فائدہ؟ کسی کے پاس بڑی بڑی سواریاں ہوں دنیا میں، مگر قبر میں اس کے سانپ اور بچھو آ جائیں، ان سواریوں کا کیا فائدہ؟ کوئی دنیا میں بڑے آرام سے ہو، مگر جہنم کا عذاب اس کے لیے منتظر ہو، اس کی ان آسائشوں کا کیا فائدہ؟ ارے مجھے دنیا میں تھوڑا دے دیا جائے، مگر میری قبر جنت کا باغ بن جائے، مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، مجھے روکا نہ جائے، مجھے پکڑ کر یہ نہ کہا جائے کہ سناؤ تم دنیا میں کیا کیا کہتے رہے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں نے بہت بہت بری باتیں کر لی ہیں، جو اعمال کیے اگر وہ پڑھ کر سنانا پڑ گیا تو پھر تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ خدا را اس دنیا کو آخری ٹھکانہ نہ سمجھیں، تھوڑا سا کنٹرول کر کے زندگی گزارنی ہوگی، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کی غلطی مجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے، جہنم میرا ٹھکانہ بن جائے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کے سب کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے، تو پہلے ہی دروازے کو بند نہ کر دیا جائے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ آپ نے سنا ہوگا امیر علیہ سنت نیچی نگاہوں پر کتنا درس دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کو لگتا ہو یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئی، نئی چیز نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو اس برے کام سے بچانا چاہتے ہیں کہ نگاہیں نیچی رکھو، نہ دیکھو ادھر، نہ دیکھو یہ بے حیائی کے مناظر،
پھر تمہارا دل بہکے گا، اور جب دل بہکے گا تو کہیں شرمگاہ نہ بہک جائے، کہیں برا عمل نہ ہو جائے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں یہ بھی آتا ہے آنکھوں کی بدکاری دیکھنا ہے، ہاتھوں کی بدکاری پکڑنا ہے۔ سوچئے کہ کہیں بندہ کہتا ہے میں برا فعل نہیں کرتا، مگر آنکھیں بچا پاتے ہو؟ کیا ان ہاتھوں کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا؟ مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں، خدا را حفاظت کیجئے اپنی، ان گناہوں سے بچیے، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے، اپنے نوجوان بچوں کو بچائیے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ اب آتے ہیں پھر انہی امیر اہل سنت کی تحریکوں کی طرف۔ ہمارے نعروں کو ریپیٹ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ باپا نے کس خوبصورت انداز میں ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، پہلے تولو، پہلے تولو، شیطان کے خلاف جنگ، اکثر نظریں، حیا سے نظریں، کفل مدینہ، انشاءاللہ۔ اب بتائیے یہ ہم پر احسان نہیں؟ اگر ہم ان دونوں طرف غور کریں، اس حدیث پر غور کریں، ہم نے جو چند باتیں سنی اس پر غور کریں، تو یہ وہ مدنی تحریکیں ہیں کہ اگر ایک ایک مسلمان اسے اپنا لے تو انشاءاللہ ان دونوں چیزوں سے کہ آفات سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم مجھے، آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو زبان اور شرمگاہ کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اچھا بولنے والا بنا دے، برے بولنے سے ہم سب کو بچائے، ہمیں آنکھوں کی حفاظت، اپنے دل کو برے خیالات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں کہ باپا امیر اہل سنت کا انداز ہی یہی ہے کہ ہمیں بار بار فکر آخرت دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اجتماعات میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے